آج پوری دنیا میں بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. بچوں کا دن منانے کی بات ہو تو فوری طور پہ کھلونے اور کارٹونز اور یہ سب چیزیں ذہن میں آتی ہیں. لیکن آج ہم بچوں کی نفسیات کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گے کہ ایسا سب کچھ ہماری زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم بچوں کی سائیکی، ان کے برین سیلز، ان کی سائیکالوجی، ان کی نفسیات کو افیکٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر وجیہ ظفر جو کہ ایک سائیکالوجسٹ ہے، کلینکل سائیکالوجسٹ ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کے دن کی مناسبت سے ہم اسی حوالے سے وجیہ سے بات کریں گے. گڈ مارننگ، السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ ابھی ہم کھلونوں اور کارٹونز کی بات کر رہے تھے، لگتا تو یہ کہ بچوں کے لیے بڑے اچھے ہیں، لیکن آپ مجھے کل فون پہ بتا رہی تھی کہ یہ کچھ اچھے نہیں بھی ہیں. یہ کیا سین ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، اس میں نا ایج بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے، اسپیشلی اگر ریسرچ بیسڈ بات کریں. اگر آپ نے 24 منتھ سے پہلے اسکرین کا جسٹ ایکسپوجر کیا ہے، میں دیکھنے کی بات نہیں کر رہی ہوں، جو ہم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بچے کو 6 منتھس میں ہی جو ہے دکھا رہے ہوتے ہیں، ٹی وی کے آگے لٹا رہے ہوتے ہیں، رائٹ. سو اگر آپ نے 24 منتھ سے پہلے ہی اگر آپ نے صرف ایکسپوجر کیا ہے تو بچے کے اندر اسپیچ یا اس کی جو ہے ڈیولپمنٹ، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں بہت ارلی اسٹیجز میں. مائل سٹونز ہیں، جب ہم اکثر کہتے ہیں بچے لیٹ بول رہے ہیں، وہ یہ وجہ ہے. یعنی 24 مہینے سے مراد 2 سال. یس، یعنی 2 سال کے بچے تک آپ جیسے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ فون شون پہ جو ہم ویڈیوز لگا کے وہ بیبی ٹی وی اور اس ٹائپ کے جو ویڈیوز، کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں یا زیادہ تر جو پیرنٹس ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پھر بچہ جو ہے آج کل کا لرن کیسے کرے گا. سو لرننگ ہم نے پیرنٹنگ اسکرین پہ شفٹ کر دی ہے. پیرنٹنگ جو ہے وہ پیرنٹس کا رول ہوتا ہے، محنت کرنا، خود کمیونیکیٹ کرنا چھوڑ دیا ہے. ایگزیکٹلی، ریدر دین کہ وہ خود اپڈیٹ ہوں کہ کیا پیرنٹنگ اسکلز ہیں. آج کل کے بچوں جو ہے بہت شارپ ہیں، دے آر اسمارٹ، تو ان کے برین کے اکارڈنگ کیسے پیرنٹنگ کرنی ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اسکرین پہ آلریڈی سب کچھ موجود ہے تو وہ بہت اچھی ہمارے بچے کی پیرنٹنگ کر سکتی ہے. سو اس وجہ سے جو ہے پیرنٹس بھی اپڈیٹ نہیں ہو رہے کیونکہ وہ اسکرین پہ ریلائی کر رہے ہیں. سو بچے کی جو ہے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جب ڈیلیز آتے ہیں تو پیرنٹس بہت پریشان ہو کے آتے ہیں. اس میں پھر ایک امپورٹنٹ چیز جو میں ایڈ کروں گی کہ ہم اسکرین کو فوراً کوئٹ کروا دیتے ہیں، ہم اسکرین ٹائم کو 0. یہ ایک مسٹیک پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ ٹائم رکھ لیتے ہیں بچوں کا نا، 3 سال 2 سال کے بچوں کا، کہ آدھا گھنٹہ دکھائی اور چھوڑ دی. سو جو بچہ جس کی پرسنالٹی میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ 3-4 سال کا ڈسٹربنس آ رہی ہے، آپ کو اسکرین 0 کرنی ہے، ادروائز پرسنالٹی ایشوز بھی آ جائیں گے. اچھا، مطلب ہم بالکل اسکرین ٹائم کو 0 کر دیں. یہ نہیں ہے کہ جی آپ 30 منٹس یا 40 منٹس اس پہ دو گے. اور اسپیشلی کھاتے ہوئے آپ دیکھیں مائنڈفل ایٹنگ نہیں ہو رہی، اسی وجہ سے بچوں کی ہیلتھ میں بھی ایشوز آ رہے ہیں. اور کھاتے ہوئے آپ جب بچے کا پیٹرن بچپن سے ہی سیٹ کر رہے ہیں کہ وہ ٹی وی دیکھ کے کھائے، تو بچوں کو ہیلتھ کا یا فوڈ کا جو ہے نا اس طرح کانسیپٹ بھی نہیں جاتا، کیونکہ ان کو اسکرین دیکھ کے ان کا جو مائنڈ ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بچے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور آگے ان کی اسکرین ہوتی ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کھا رہا ہوں، کیونکہ وہ ٹیسٹ ایک وہ نہیں، ایک آپ چیز کو سمجھتے ہیں. عنایات کو وہ انجوائے بھی نہیں کر رہے ہوتے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں سیور کرنا، کہ آپ کھانا. مجھے یاد ہے ہماری امی کہا کرتی تھی کہ کھانا کھا رہے ہو بات بھی نہیں کرنی، صرف کھانے پہ توجہ دو. اس کی وجہ یہ کہ آپ اس کو مطلب آپ آلو کھا رہے ہیں یا گوشت کھا رہے ہیں یا مٹر کھا رہے ہیں تو آپ اس کو انجوائے کریں اور رب کا شکر ادا کریں. یس، بالکل ایسا ہی ہے. اور سینسز ہے نا، دیکھیے بچے کے سینسز زیادہ ڈیولپ جلدی ہو رہے ہوتے ہیں. بچہ لینگویج ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. اب پیرنٹس مجھے آ کے کہتے ہیں، بہت خوشی سے بتاتے ہیں کہ ہمارے بچہ تو 4 لینگویجز بول رہا ہے، وہ ایک پہ بھی گرپ نہیں اس کی ہو رہی، ایک پہ بھی کمانڈ نہیں ہو رہی، انڈرسٹینڈنگ نہیں بن رہی. تو ہم بچے کو روبوٹک لرننگ دے رہے ہیں. اسکرین سے آپ روبوٹنگ اور 1 وے کمیونیکیشن ہوتی ہے. بچے کو سننے کی عادت، آج کل بچوں کے ایشوز آ رہے ہیں کہ ان کی لسننگ اسکلز نہیں ہے، کمانڈ فالوئنگ اتنی اچھی نہیں ہے، ضدی ہیں بچے. وہ کیا ہے کہ ان کو ہیومن سے جو ہے، ہیومن سائیکالوجی اگر دیکھیں تو بچے کو سب سے زیادہ نیڈ فیملی کی ہوتی ہے، مدر کی ہوتی ہے. ان کو بیسیکلی اگلے انسان سے کمیونیکیٹ کرنا نہیں آ رہا نا. یس، تو ہم سوشل اینیمل ہیں نا، ہم بچپن سے ہی سیکھتے ہیں کیسے سوشل انٹریکشنز کرنے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا کوئکلی بتائیے کہ آج کل کس طرح کے کارٹونز دکھانے چاہیے بچوں کو، اور اگر کچھ وہ دیکھ بھی رہے ہیں تو وہ کیا کانٹینٹ ہو، خاص طور پہ جو گیمز آ گئی ہیں، اس کے حوالے سے آپ جیسے ماہرین کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں ایک تو چیز یہاں پہ ایڈ کروں گی، کیونکہ بچپن سے پی ٹی وی کے کارٹونز جو ہیں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ اتنے سافٹ اور سودنگ ہوتے تھے کہ مجھے ابھی بھی جب 7 بجے وہ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کے بعد کارٹونز لگنا، ان کا ویٹ ہوتا تھا اور مارننگ بڑی آرام سے پیسفل ہوتی تھی. اب اگر بچے صبح اٹھ رہے ہیں اور فائٹنگ دیکھ رہے ہیں اور اتنے کلرفل اسکرینس دیکھ رہے ہیں اور کوئی مائنڈ فلنس بھی نہیں نا، اس میں بھاگ دوڑ ہو رہی ہے بس، اور لاؤڈ بہت زیادہ نوائزز ہیں، تو وائلنس ہے. ایگزیکٹلی، وائلنس اتنا زیادہ ہے. اب دیکھیں ہیروز کو بنایا جا رہا ہے جو وائلنس کر رہا ہے، بے شک وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے بٹ وائلنس کے تھرو کر رہا ہے نا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو شو ہے رائزنگ پاکستان، اس میں ڈاکٹر صاحبہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دی ایڈونچرز آف لٹل کاپ دکھائیں یا کیرین لو دکھائیں.
تو ہمارے جو کارٹونز ہیں ٹوٹلی وائلنس فری ہیں, اور آپ جس روایت کی بات کر رہی ہیں جو اس ادارے کی ہے وہ آج بھی قائم ہے, اور آج بھی آپ بھی کو بھی ہم کہیں گے کبھی صبح جلدی اٹھ کے آپ پرانی یادیں تازہ کریں اور ہمارا شو دیکھیں, آپ کو اسی طرح کے کارٹون ملیں گے. ڈیفینیٹلی ہم آج بھی وہ کام کر رہے ہیں. زبردست. نہیں ڈیفینیٹلی چینلز جو ہے نا آج کل دیکھیں ہر چیز جو ہے مارکیٹنگ میں چلی گئی ہے نا, تو اس میں بچے کی کھانے سے لے کے اسکرین سے لے کے پیرنٹس کو مائنڈ فل ہونا ہے. اگر پیرنٹس نہیں مائنڈ فل ہوں گے تو وہ ایسی بہت سی چیزوں کا شکار ہو جائیں گے اور ان کے بچے کی نفسیات تباہ ہو جائیں گی. لیکن وجیہہ بہت دفعہ یہ چیز بھی ایک آ رہی ہے کہ یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ اب مدرس جو ہیں موسٹلی ورکنگ ہیں, اس طرح ٹائم نہیں دے سکتی, اور پھر موسٹلی جب آپ یہ جو ہم نے کہا نا شروع میں کہ 2 سال کا بچہ, 2 سال کے بچے کی اتنی موومنٹس نہیں ہو رہی ہوتی, وہ بچہ اپنی سیٹ پہ اتنی دیر رہے گا یا حد سے زیادہ کرال کرے گا یا اس طرح کچھ. تو جو ہم نے موسٹلی دیکھا ہے مائیں باؤنسز میں ڈال کے ان کو بیلٹ پہنا دی یا ان کو ہائی چیئرز پہ بٹھا کے کہ ایک جگہ سے ہلیں گے نہیں اور اسکرین پہ بیٹھے رہیں گے اور وہ اپنے کام کرتی رہیں گی. تو یہ والے بھی مسائل ہیں کہ پھر وہ مدرس کیا کریں, اس چیز کو کیسے لے کے چلیں. دیکھیں یہاں میں مدرس کو بھی کہتی ہوں جو کلینک میں آتی ہیں, اور پروگرام کے متوسط سے بھی میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں جو بچہ ہے نا وہ ڈپینڈنٹ ہے. آپ جاب کر رہے ہیں یا آپ کو گھر کے کام کرنے ہیں, جب بچہ آپ کی لائف میں ہے تو آپ کو کمپرومائزز کرنے ہی کرنے ہیں, اور جب بچہ بہت چھوٹا ہے اس کو آپ کی ہی ضرورت ہے. تھوڑے ٹائم کے بعد جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی تجسس اپنی چیزوں میں لگ جاتا ہے آفٹر 4 ایئرس. پھر ہم چاہ بھی رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس آئیں تو دے دو. لیکن اگر بچہ چھوٹا ہے 2 سال کا ہے تو میں مدرس کو بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ کو مینیج کرنا ہے. فادر کو بھی میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ورکنگ لیڈی ہے تو دونوں پیرنٹس کو پارٹنرس کو مینیج کرنا ہے, کیونکہ اس کا کوئی دوسرا حل ہے ہی نہیں. پیرنٹس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے, اور پھر وہی پیرنٹ جب بچے کے ایشوز آتے ہیں تو سارے کام چھوڑ کے اس کے ایشوز کو ریزالو کرنے میں لگ جاتے ہیں. لٹرلی آتے ہیں مجھے کہتے ہیں ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں, وہ جو کمائے ہوئے پیسے ہوتے ہیں وہ سارے اس کے علاج میں لگا دیتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ پہلی پرائرٹیز کو سیٹ کریں نا, تو بعد میں آپ کو لائف میں وہ ایشوز, کیونکہ بچہ پھر آپ سے کوشچن کرے گا, اور بچے کرتے ہیں کوشچن جب وہ دیکھتے ہیں پیرنٹس نہیں اویلیبل. اچھا آخر میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے ایک اور بہت اہم ایشو کے حوالے سے, اور وہ ہے کھلونے. ٹوائز کس طرح کے دینے چاہیے, اور وہ جو پرانی روایت ہے کہ بچہ بڑا ہوا تو جو لڑکا ہے اس کو گن لا کے دو برتھ ڈے پہ, ہاں جی, اور لڑکی کو ڈال دے دو, اور لڑکی کو آپ گڑیا لا کے دیں. سو یہ اس طرح کے ٹوائز کے اندر سینسٹائز نہ ہونا کیا نفسیات پہ, کیونکہ آپ ماہر ہیں, ایک سائیکی پہ نفسیات پہ کیا اثر ڈال رہا ہوتا ہے بچے کے اگر آپ اسے تلوار یا گنز لا کے دیں گے؟ تلوار, گنز, اور اس سے بھی زیادہ میں نوٹ کرتی ہوں کہ بچوں کے پاس اتنی کارز کی کلیکشن ہوتی ہے. ہاں زیادہ ہے ہر چیز کی تعداد. 2-3 سال کے بچے ہیں, اتنی کارز. آپ ایجوکیشنل ٹوائز انٹروڈیوس کریں, آپ بچے کی کگنیٹو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ایون کہ سینسری ایشوز ہونا تو وہ فکسیشنز ہونے لگتی ہیں بچے کی ٹوائز کے ساتھ, وہ لرننگ نہیں کرتا, وہ جسٹ اس کو سینسری ایشو اگر ہے تو وہ کار کو ہی بیک اینڈ فورتھ بس چلاتا رہے گا, تو اس سے کوئی لرننگ نہیں ہے, الٹا اس کی جو ہے بلاکیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح وائلنس کے اگینسٹ تو ویسے بھی ہم جو بات کر رہے تھے کارٹونز کی بھی, تو ٹوائز میں بھی جب آپ بچپن میں ایسے ٹوائز انٹروڈیوس کرتے ہیں, کیونکہ بچے کو تو انٹرسٹ ہوتا ہی ہے نا, بچوں کو تو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے. یس, ایون کہ کئی پیرنٹس کہتے ہیں ہم نے تو کوئی ایسے کارٹونز میں نہیں دکھایا, پھر بھی گنز کا انٹرسٹ ہے, تلواروں میں ہے, یا سپر مینس پر. بچے کی امیجنیشن ہے, آپ نے اس کو چینلائز کرنا ہے. آپ نے اگر اس امیجنیشن کو ایز اٹ از فالو کیا تو آپ بچے کا ٹریک خود ہی خراب کر دیں گے. اچھا تو ڈاکٹر صاحبہ پھر یہ بتائیں کہ بچوں کو پھر ہم ٹوائز دیں یا نہ دیں, اور دیں تو کیسے ٹوائز دیں؟ ایجوکیشنل ٹوائز, اور میں ایک چیز کہتی ہوں کہ بچے کے سامنے اتنے زیادہ ٹوائز ہم رکھ دیتے ہیں, بچے کو بہت میٹیریلسٹک کر دیتے ہیں. اور اس سے بھی امپورٹنٹ کہ بچے کی جو ورتھ ہے نا ٹوائز کی, جیسے ایک پوائنٹ پہ آپ ایک ٹوائے انٹروڈیوس کرتے ہیں تو اس کو پہلے انجوائے کرتا ہے, وہی مائنڈ فل ایٹنگ کے ساتھ مائنڈ فل پلے بھی ہوتا ہے. تو جب بچوں کا بہت ٹوائز دیتے ہیں تو اس کی بھی کنفیوژن اسٹارٹ ہونے لگتی ہے, اور وہ مائنڈ فل نہیں رہتا, اور وہ چیز کی قدر بھی نہیں رہتی ہے. ایگزیکٹلی, ہمیں تو اپنے کھلونوں کے ساتھ اتنا پیار اور دوستی ہو جاتی تھی کہ میں تو, مجھے یاد ہے میں بہت بڑا ہو گیا تھا پھر بھی وہ پرانے کھلونے جو ہیں وہ میری الماری میں تھے, اور میں کہتا تھا ان کو, اس لیے کہ ان سے پیار اور ان سے دوستی ہو جاتی ہے. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اتنے زیادہ آپ کھلونے, کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمارا تو جی ماشاءاللہ میری بیٹی گڑیا جیسی, رابیل کی تو تربیت ہم نے ایسی کی, رابیل ہماری کہ منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو میں پوری کر دیتا ہوں, میں تو بہت اچھا فادر ہوں, میں تو فوراً پوری کر دیتا ہوں. لیکن یہ بات الٹ بھی ہو سکتی ہے, اور زیادہ تر الٹ ہی ہوتی ہے.
آپ نے بچے کے اندر ایک جستجو جو ہے، ایک ورتھ جو ہے، چیزوں کی اہمیت جو ہے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے، اور اس نے یہ دیکھ لیا کہ میرے فادر، میری جو مدر ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہیں، تو اس کی اپنے اندر بھی ڈپینڈنسی آ گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بچے کو اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے سوسائٹی میں موو، کیونکہ پھر اس کو لگے گا میرے پاس ایسے ڈر کے بھی کیسز آئے جس میں پیرنٹس کی سڈن ڈیتھ کے بعد بچوں نے سوسائڈل اٹیمپٹس کیے ہیں کہ ہم، کیونکہ وہ نئی چیز کو ایکسیپٹ کر سکتے، ان کو زندگی نہیں جینی آتی. اچھا، بہت دفعہ پہ یہ چیز بھی ہے کہ پیرنٹس میں بھی پرابلم آتی ہے کہ اگر ماں نے نو کہہ دیا ہے تو فادرز کو مدرس کی اس نو کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ بچے فوراً دیکھتے ہیں کہ کون، بیسیکلی بچے آئی تھنک کہ دے نو ہاؤ ٹو پلے ود اس نا. وہ دیکھیں گے کہ ماں تو ہر چیز پہ نہ کر دیتی ہے اور ابا اس چیز کے لیے مجھے چیزیں لے دیتے ہیں، کیونکہ ابا کے اندر ہوتا ہے جی نہیں جی بچے ہیں، میں کما کس کے لیے رہا ہوں تو ان کو دے دینا چاہیے. تو وہ بچہ پھر اس طرح پلے بھی کرتا ہے کہ امی نے تو نہ ہی کہہ دینا ہے تو میں مینیپولیٹ کرتا ہے. بالکل بالکل. اور موسٹلی یہ سننے میں آتا ہے کہ فادرز بچوں کے توثیق صاحب فیوریٹ ہونے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں، لیکن وہ بچہ پھر ماں کی اس نا کو اتنی امپورٹنس نہیں دے رہا ہوتا. تو ایز اے پیرنٹس بھی ہمیں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے. 100% ایگریڈ. ایک دوسرے کی نا کو سپورٹ کرنا، رسپیکٹ کریں، اور جو بھی کلیشز ہیں آپ سیپریٹلی اس کو ڈسکس کریں. ایون کہ پیرنٹس کے ساتھ گرینڈ پیرنٹس بھی گھر میں اور بھی فیملی ممبرز موجود ہوتے ہیں، تو سب کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کی بہتری دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ بچہ ڈیزائر کیا کر رہا ہے اور آپ کو پیار دینا ہے وہ ضروری نہیں ہے. بچے کو کیا چاہیے اور کس طرح کا پیار چاہیے اس کی بہتری کے لیے وہ دیکھنا چاہیے. ڈاکٹر وجیہہ تھینک یو ویری مچ، بہت ہی زبردست آپ نے ٹپس دیے ہیں. آپ کو ڈاکٹر وجیہہ کی باتیں کیسی لگی ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں ضرور بتائیے گا. آپ سے اب لینی ہمیں اجازت. خوش رہیے، ملیں گے پھر. اللہ حافظ.